جو لوگ زندہ ہیں بالکل ان کے لیے بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اپنے لیے کر کے دعا کرو کہ اس کا ثواب اللہ ان کو دے۔ حضور کے زمانے وصال سے لے کر آج تک حرم شریف اور مسجد نبی میں جماعت سے نماز ہوتی رہی یا درمیان میں کوئی رکاوٹ وغیرہ جاری ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نماز ہوتی رہی، اور صحابہ اسی طرح پڑھتے رہے جیسے حضور پاک نے پڑھائی ہے۔ پھر تابعین مجتہدین نے بھی انہی سے لیا ہے، اپنی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں بنایا۔ اگر احرام ہم ہوٹل سے باندھ لیں، مسجد عائشہ جا کے وہاں سے نیت کر کے آ جائیں، بالکل جائز ہے۔ کہتے جی کہ میاں بیوی کو اپنے جسم کے ہر حصے کو چومنا جائز ہے؟ بالکل جی، مزے سے چومیں، اچھی بات ہے۔ کلمہ بھی پڑھتے رہو، حجر اسود بھی چومتے رہو، اور عورتوں کی شرمگاہیں بھی چومتے رہو۔ یہ نصیب کی بات ہے نا، کسی کو حجر اسود ملا، تمہیں عورت کو بدن ملا۔ پتہ نہیں کیا کہتے جی کہ لو گیج میں، پتہ نہیں کیا لو گیج ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ مرغی کو ذبح کر کے فوراً گرم پانی میں نہ ڈالیں، کیونکہ جب ذبح کر کے گرم پانی میں ڈالتے اس کا خون اوپر چڑھ جاتا ہے۔ 5-10 منٹ کے بعد جب ٹھنڈی ہو جائے پھر ڈالیں۔ یہ وہی سوال ہے بس، کسی سے۔ جو لوگ سڑکوں پر اپنے ہوٹلوں کے باہر امام کعبہ کی تکبیر پہ نماز پڑھ، اگر صفیں آگے ملتی ہیں یا نظر آتی ہیں ورنہ نہیں، نماز ناجائز ہوتی ہے۔ لٹکتی ہوئی چیز پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کپڑا اگر لٹکا ہوا ہے کوئی حرج نہیں، اگر سر پہ ہو تو وہ صدر نہیں کہلاتا۔ زوال کے بعد ہی نفلیں پڑھ سکتے ہیں، زوال سے عین سورج جب سر پہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی تو چاہتے ہیں، لیکن لڑکی کے والدین راضی نہیں، پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں اور پانی ملا کے لوگوں کو زمزم دیں، بالکل جا کے اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دو، بس پیتے رہیں گے لوگ۔ اللہ کے بندے کوئی چیز تو خالص رہنے دو۔ اللہ آپ کی والدہ کو بھی شفا دے، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔